السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو 2017 میں ناسا نے ایک آبجیکٹ کو سولر سسٹم کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جس کو بعض سائنسدانوں نے گمان کیا کہ شاید یہ کوئی اسٹرائڈ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ لیکن اسٹرائڈ اتنی تیزی سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا۔ اس چیز نے سائنسدانوں کو تھوڑا پریشان کر دیا، تو وہ اس پر مزید سٹڈی کرنے لگے، جس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس کی شیپ ایک شپ کی طرح ہے لمبائی کے اندر، جو کہ آج تک کسی اسٹرائڈ میں نہیں دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ یہ جس سپیڈ سے ہمارے سولر سسٹم میں داخل ہوا وہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جو کہ کسی بھی اسٹرائڈ کی سپیڈ سے 3 گنا زیادہ تھی، جس سے سائنسدانوں کو یہ بات تو پتہ چلی کہ یہ کوئی اسٹرائڈ نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ چیز آخر ہے کیا؟ تو دوستو اب باری تھی کہ ہم اس کے اوربٹ کو سٹڈی کریں۔ تو جب اس کے اوربٹ کو دیکھا گیا تو سائنسدان حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا اوربٹ سیدھا تھا، مطلب وہ سولر سسٹم میں داخل ہوا اور اب وہ سیدھا باہر جا رہا تھا۔ اس چیز کو دیکھ کر سائنسدان سوچنے لگے کہ کہیں یہ ایلین شپ تو نہیں ہے، کیونکہ عام طور میں جب بھی کوئی آبجیکٹ سولر سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو گریوٹی کی وجہ سے سورج کے گرد گھومنے لگتا ہے، اور سب سے الگ بات کہ جیسے جیسے یہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر جا رہا تھا اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سائنسدانوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام ایلین اسپیس کرافٹ رکھا گیا، کیونکہ ان کے مطابق یہ ایک ایلین اسپیس کرافٹ ہی تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ تو اس کی شیپ اور نہ ہی رفتار اور سائز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ سائنسدان ان سے مختلف بھی تھے کہ وہ نہ تو اسے ایلین اسپیس کرافٹ سمجھ رہے تھے اور نہ ہی کوئی اسٹرائڈ، بلکہ وہ اسے ایک کومٹ سمجھ رہے تھے۔ دوستو کومٹ گیسوں اور گرد و غبار، بادلوں اور برف کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ سورج کے قریب سے گزرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی سطح سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بوسٹ ملتا ہے، اس کو ایک پمپ ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ جو نظریہ تھا یہ تھوڑا عقل میں آنے والا تھا، لیکن اس آبجیکٹ کی کوئی ٹیل بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ پروسیجر اس کا مکمل ہوتا ہے، اس کی گیسیں پگھلنا شروع ہوتی ہیں تو اس کی ایک ٹیل بن جاتی ہے، لیکن یہ آبجیکٹ اس کی ٹیل نہیں تھی، تو اس لیے اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی کومٹ نہیں ہے۔ تو پھر یہ آخر ہے کیا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک سائنسدان جس کا نام جینیفر تھا، اس نے اس پر سٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے اس آبجیکٹ کے اندر ہونے والے کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے کہا کہ اگر اس کی ٹیل نہیں بن رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ایلین شپ ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر موجود ڈسٹ اور برف پگھل ہی نہ رہی ہو، لیکن اس سے گیس خارج ہو رہی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس تھیوری میں بھی ایک غلطی تھی کہ اگر ہم ہائیڈروجن کو ہی لے لیں تو اس کو اس آبجیکٹ کے اندر رکھنے کے لیے کافی ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹمپریچر چاہیے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق کہ جس بادل میں یہ بنا ہوگا وہ اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ یہ اس گیس کو جما کر اس آبجیکٹ کے اندر پیک کر دے۔ اب باری تھی اس آبجیکٹ کے مٹیریل کی، جو اس کی سپیڈ کو کافی زیادہ تیز کر رہا تھا۔ تو جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر سے H2 مالیکولر ہائیڈروجن گیس ہی خارج ہو رہی تھی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے اندر گیس تو جمی ہوئی ہے، جس کے پگھلنے سے اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ اگر ہم یہ سب باتیں مان بھی لیں تو پھر یہ سولر سسٹم سے باہر کیسے ٹریول کر رہا ہے؟ وہاں پر تو اتنی گرمی بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کی گیس بھی خارج نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی سٹڈی سے جینیفر کو ایسے ثبوت ملے جو واقعی ہی میں حیران کرنے والے تھے۔ اس کو 1970 اور 1980 کی دہائی کے کچھ ایسے ریزلٹس ملے جس کے اندر تھا کہ جب بھی کوئی کومٹ سپیس کے اندر ٹریول کرتا ہے اور اس سے کوسمک ریز ٹکراتی ہیں جو کہ ایک طرح کی ویوز ہیں، تو اس سے نکلنے والی ہائیڈروجن وہیں ہی ٹریپ ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ سپیس میں جو آئس بنتی ہے یہ اس کا سٹرکچر ہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ ہمارے سورج کے سامنے آتا ہے تو اس کی گیس کو گرمی کرسٹل کے اندر بدل دیتی ہے، جس سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، جس سے اس آبجیکٹ کو ہیوی تھرو ملتا ہے۔ تو یہی پروسیجر اس آبجیکٹ پر بھی ہو رہا ہوگا، جس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی ایلین اسپیس کرافٹ نہیں ہے بلکہ ایک کومٹ ہی ہے،
لیکن دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے۔ تو دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔